بڑا اہم نام ہماری جماعت کے معروف ترین مقرر شیخ جرجیس اٹاوی حفظہ اللہ کا خطاب بھی آپ حضرات سماعت کریں۔ جلسے کے منتظمین نے مجھے جو موضوع دیا ہے، جو ٹاپک دیا ہے، وہ ہے معاشرے کی بگڑتی ہوئی حالت اور نوجوانوں کی ذمہ داری۔ میرے بھائیوں، معاشرہ اور سماج آج جہاں ہے، بگاڑ کی کون سی ایسی قسم ہے، بگاڑ کی کون سی ایسی شکل ہے جو آج ہمارے سماج میں موجود نہیں ہے۔ مجھے شاعر کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ ضبط کرتا ہوں تو ہر زخم لہو دیتا ہے، ضبط کرتا ہوں تو ہر زخم لہو دیتا ہے، نالا کرتا ہوں تو اندیشہ رسوائی۔ سماج کا ہر ورگ، بچوں سے لے کر کے بوڑھوں تک، مردوں سے لے کر کے عورتوں تک، علماء سے لے کر کے جاہلوں تک، دیہات سے لے کر کے شہروں تک، ہمارا مسلم سماج اور مسلم معاشرہ آج بہت ساری برائیوں میں اور بہت ساری گندگیوں میں لپت ہے۔ آج ہم اور آپ یہ شکایت کرتے ہیں کہ دنیا میں ہم بڑے ذلیل و خوار ہیں، کتے اور چوہے اور بلی کے حقوق کے لیے ادارے بنے ہیں، مسلمان کے خون کے لیے، مسلمان کی جان و مال کے لیے کسی کو کوئی فرق نہیں۔ دنیا کے ایک ملک میں جو چل رہا ہے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا اور میڈیا پر ہماری نظر ہے۔ بہت زیادہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب اچھی طریقے سے محسوس کریں۔ قرآن کریم کی ایک آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنے اپنے گریبان میں جھانکنے کی دعوت۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ خشکی کے اندر، تری کے اندر، پانی کے اندر، زمین کے اوپر، پوری کائنات میں جہاں پر بھی تم کو فساد نظر آئے، بگاڑ نظر آئے، تباہی نظر آئے، بربادی نظر آئے، اے میرے بندو تم جائزہ لے لینا، تم دیکھ لینا، تم غور کر لینا، بما کسبت ایدی الناس، اس میں تمہیں اپنے کرتوت نظر آئیں گے، اپنے برے اعمال نظر آئیں گے، اپنی بدعمالیاں تم کو نظر آئیں گی، جس کی وجہ سے وہ فساد دنیا میں ہو رہا ہے۔ میرا بلا ہو رہا ہے سیف الدین۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک یہودی، ایک عیسائی اور ایک غیر مسلم، اس کے اندر اگر بگاڑ ہے، اس کے اندر خرابیاں، اس کے اندر برائیاں ہیں، وہ بھی اللہ کے یہاں گنہگار ہوگا۔ مگر ہم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ہم اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے، ہم ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ہم تو اسلام کے نام لیوا، ہم تو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں۔ آج ہمارے سماج کی کیا عقیدے کا بگاڑ ہمارے اندر، عمل کا بگاڑ ہمارے اندر، اخلاق کا بگاڑ ہمارے اندر، معاملات کا بگاڑ ہمارے اندر۔ اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا، اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ آسمان سے فرشتے کیوں نہیں آتے، اس کے بعد ہم رونا روتے ہیں کہ آج ہمارے بھائیوں پہ مارا جا رہا ہے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی۔ اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اللہ نے مدد کا وعدہ اس شرط پر کیا تھا، فرمایا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، ہم اپنے رسولوں کی ضرور مدد کرتے ہیں اور ہم ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں۔ ہم ذرا اپنے ایمان کا جائزہ لیں، ہم اپنے دین کا جائزہ لیں، کیا واقعی ہم ایمان والے ہیں؟ بھئی نام مسلمانوں کا رکھ لینے سے اور بڑے کا گوشت کھا لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ ہم واقعی میں ایمان والے ہیں؟ آج ہم اپنے عقیدے کا جائزہ۔ ابھی 3-4 روز پہلے میرا پروگرام لکھنؤ کے قریب بارہ بنکی میں تھا۔ لکھنؤ سے مجھے بائی کار پروگرام میں جانا تھا،
प्रोग्राम वालों ने कहा मौलाना आप हमारे यहाँ जब आइएगा तो देवा वाले रोड से मत आइएगा, आप बाराबंकी हाईवे से आइएगा। मैंने पूछा ऐसा क्यों? बोले देवा में देवा शरीफ का उर्स चल रहा है, मेला चल रहा है, रात रात भर नाच गाने हो रहे हैं, कव्वालियां हो रही हैं, मर्दों और औरतों का जमघट लगा हुआ है, पूरा रास्ता ब्लॉक बना हुआ है। मौलाना साहब अगर आप उस रास्ते से आएंगे आपकी गाड़ी फंस जाएगी, आप प्रोग्राम में नहीं पहुंच पाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, ये सारा काम मुसलमान कर रहा है, इस्लाम के नाम पर कर रहा है, बुजुर्गों के एहतराम के नाम पे कर रहा है। आज हिंदुस्तान में न जाने कितनी मज़ारें और कितनी दरगाहें हैं जहां पर उर्स के नाम पर दुनिया भर के तमाशे हो रहे हैं, बेहयाई हो रही है, बेगैरती हो रही है और सबसे बढ़कर के शिर्क हो रहा है। वो मुसलमान जिसका काम है अल्लाह के आगे सर झुकाना था, जिस इस्लाम की बुनियाद में ये बात दाखिल है कि हर किस्म के शिर्क का तुझे इनकार करना है। वमन यकफुर बित्तागूति व युमिन बिल्लाहि फक़द इस्तमसक बिल-उर्वतिल वुस्क़ा। जब तक हर तरीके के ताबूत का इनकार न कर दिया जाए, जब तक अल्लाह के अलावा तमाम लोगों की इबादत का इनकार न कर दिया जाए, तब तक इंसान मोमिन ही नहीं हो सकता, तब तक इंसान मुसलमान ही नहीं हो सकता। मगर आज का मुसलमान न जाने कितनी दरगाह और आस्थानों पे जाके सर झुका रहा है। मुसलमानों की हालत ये है, बच्चा बीमार होता है, उनके दवा और इलाज की बजाय कितने मुसलमान हैं जिन्होंने अकीदा रखा हुआ है, हमने बच्चे को लाल काले पीले धागे पहना दिए, हमने ताबीज पहना दिया, हमने अपनी बीवी को ताबीज पहना दिया, हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा, हमारा बच्चा नजर बद से महफूज हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आज कितनी शिर्क की सूरतें जो आज इस्लामी माशरे के अंदर मौजूद है। अल्लाह फरमाता है वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्दि कमा इस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। अल्लाह ने वादा फरमाया है हम जरूर ईमान वालों की मदद करेंगे, हम ईमान वालों को जमीन में इक़्तिदार और हुकूमत भी अता फरमाएंगे। वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, हम ईमान वालों के खौफ और दहशत को अमन और चैन और शांति से तब्दील कर देंगे। ईमान वाले बड़े चैन की जिंदगी गुजारेंगे। शर्त क्या है? याबुदूननी ला युशरिकून बी शैया, मेरे बंदो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरी इबादत करना होगा, मेरी इबादत में किसी और को शरीक नहीं करना होगा। आज हमारी हालत क्या है? मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने 100 साल पहले जो नक्शा खींचा था, आज 2023 में भी वही नक्शा हमको नजर आता है। करे खैर कर बुत की पूजा तो काफिर, तवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहे, परस्तिश करे शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाए, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाए, मज़ारों पे जा जा के नजरें चढ़ाए, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ फर्क इससे आवे, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जावे। मेरे प्यारे साथियों, अफसोस इस बात का नहीं है कि गैर मुस्लिम शिर्क कर रहा है। गैर मुस्लिम को तो तौहीद बताई नहीं गई, गैर मुस्लिम ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ता है। अफसोस तो उस मुसलमान के ऊपर हो रहा है जो नमाज में आकर के कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। और वो मुसलमान अपने घर के दरवाजे पर लिखता है या गौसल मदद, अपने घर के दरवाजे पर लिखता है या अली मुश्किल कुशा। मेरे प्यारे साथियों, मेरा रब तो कुरान में कहता है अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दाअहु व यक्शिफुस सूअ, कौन है अल्लाह के अलावा जो परेशानियों में तुम्हारी दुआओं को सुनता है? कौन है जिसने मछली के पेट में यूनुस की दुआ को सुना था? कौन है जिसने बीमार अय्यूब को शिफाए कामिल अता फरमाई थी? कौन है जिसने 70-80 साल के बूढ़े ज़करिया को यहया दिया था? कौन है जिसने 85 साल के इब्राहिम को इस्माइल दिया था? अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दाअहु, अल्लाह के सिवा कौन है जो मुसीबत ज़दा की फरियाद को सुनता है?
یہ سب سے بڑا بگاڑ. ہم سمجھتے ہیں صاحب زنا ہو رہا ہے, شراب پی جا رہی ہے, حرام خوری ہو رہی ہے, یہ سارے گناہ بعد میں ہیں. سب سے بڑا گناہ اسلام کی نظر میں, اللہ کی نظر میں, شریعت کی نظر میں اگر سب سے بڑا کوئی گناہ ہے میرے بھائی, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں. حضرت لقمان کی وہ نصیحت آپ دیکھیے, حضرت لقمان اپنے بچے سے کیا کہتے ہیں, یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے بچے, تو اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا, اللہ کے ساتھ شرک کرنا دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے. لقمان نے تو اپنے بچے کے عقیدے کی فکر کی, ہم اپنے بچوں کے عقیدے کی کب فکر کریں گے؟ ہمارا بچہ کانوینٹ اسکول میں پڑھتا ہے, کرسمس کا تہوار آتا ہے, بچے کو اسکول میں ڈرامہ دکھایا جاتا ہے, اس کے اوپر چھت سے ٹافیاں گرائی جاتی ہیں, اس کو یہ دکھایا جاتا ہے یہ ٹافیاں اس کو عیسیٰ مسیح دے رہے ہیں, یہ ٹافیاں اس کو عیسیٰ مسیح دے رہے ہیں. ہمارا بچہ کانوینٹ میں شرک سیکھ رہا ہے, ہم اپنے بچے کو توحید کب سکھائیں گے, ایمان کب سکھائیں گے؟ ہم اپنے بچے کو کب بتائیں گے کہ توحید کیا ہے, اسلام. اپنے بچوں کو اچھا کپڑا پہنا دینا, اچھا کھلا دینا, اچھے مکان میں رہائش دے دینا, یہی آپ کا حق نہیں ہے میرے بھائی. بچوں کے عقیدے اور ایمان کی فکر بھی ہمارا. اللہ کے پیارے نبی حضرت عبداللہ بن عباس سے, جن کی عمر 12 یا 13 برس کی ہے, اللہ کے پیارے نبی 12-13 سال کے بچے سے کہتے ہیں, اے میرے بچے, اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. اے میرے بچے, تجھے جب بھی ہاتھ پھیلانا ہو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانا, تجھے جب بھی مدد مانگنا ہو اللہ کی بارگاہ میں مدد مانگنا, کسی اور کے آگے کبھی ہاتھ نہ پھیلانا. اللہ کے پیارے نبی 12-13 سال کے بچے کا عقیدہ سدھار رہے ہیں. آج ہم اپنے بچوں کو عقیدہ کب سکھائیں گے میرے بھائی؟ اور ہم جب دھیان نہیں دے رہے ہیں, نتیجہ یہ نکل رہا ہے, ہماری نوجوان نسل جو کالجوں میں پڑھتی ہے, جو یونیورسٹی میں پڑھتی ہے, ہماری نوجوان لڑکیاں جو کالجوں میں ہائر ایجوکیشن حاصل کر رہی ہیں, ان کی زندگی میں دین نام کی اور شریعت نام کی کوئی چیز. کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو, توحید کو پہچانتی نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں. کتنے مسلمان بہنیں جو آج غیر مسلموں کے ساتھ شادی کر کے بھاگ چکی اپنے گھر سے. کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں جو اسلام کو خیرات دے کے, اسلام کو چھوڑ کر کے دوسروں کے مذہب میں داخل ہو گئی ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, ہمارا دین اتنا برا تو نہیں ہے, ہمارا اسلام اتنا خراب تو نہیں ہے, یہ تو اللہ کا دین ہے, یہ تو اللہ کی شریعت ہے. اس دین کو چھوڑ کر کے کوئی دوسرا دین کیسے قبول کر سکتا؟ تھوڑا سا آگے بڑھائیے نا, اس کو دونوں کو آگے بڑھائیے. ہمارا اپنے بچوں کو اپنی طاقت کے مطابق فیسلٹی ہے. ایک ہفتہ پہلے میں بنارس سے اپنی فیملی کو لے کے آیا. میں اکیلا سفر کرتا ہوں, کبھی کبھی یہ نوبت بھی آتی ہے میں سلیپر میں سفر کر لیتا ہوں, کبھی ٹکٹ نہیں کنفرم ہوا میں ٹرین پہ کھڑا ہو کر کے بھی سفر کر لیتا ہوں. مگر اپنی فیملی کے ساتھ جاتا ہے, نہیں صاحب بچے ہیں, بیوی ہے, چلو ہم کنفرم ٹکٹ کے ساتھ سفر کریں گے, اے سی میں سفر کریں گے, آرام سے سفر کریں گے. انسان اپنی فیملی سے پیار کرتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, آپ اپنی فیملی سے پیار کرتے ہیں, اپنے پریوار سے محبت کرتے ہیں, اپنے پریوار کے لیے دن رات ایک کرتے ہیں. آپ کو اپنے پریوار کے عقیدے کی فکر کیوں نہیں ہے؟ آپ کو اپنے بچوں کی توحید کی فکر کیوں نہیں ہے؟ آپ کے گھر میں شرک ہو رہا ہے اور آپ کے ماتھے پر کوئی بل نہیں پڑ رہا ہے. آپ کے بچے شرک کر رہے ہیں, آپ کی بیوی غلط عقیدے کی طرف جا رہی ہے اور آپ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, میرا رب قرآن میں کہتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو, اپنے آپ اور اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. دنیا کی آگ میں آدمی ایک بار جل کے بچ سکتا ہے. دنیا کی آگ میں آدمی ایک بار جلے گا, جلنے کی تکلیف ایک بار ہوگی. جہنم کی آگ تو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہوگی. اللہ فرماتا ہے, کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. جہنم کی آگ میں جب ایک بار تمہاری چمڑی جل جائے گی, ہم دوسری چمڑی چڑھا دیں گے, ہم بار بار جلنے کی تکلیف دیں گے. اللہ فرما رہا ہے, قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ. آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, سب سے بڑا بگاڑ یہ ہے, زنا کا نمبر بعد میں ہے, شراب کا نمبر بعد میں ہے, حرام خوری کا نمبر بعد میں ہے.
سب سے بڑا بگاڑ عقیدے کا بگاڑ ہے۔ اگر ہم نے اپنے گھر کے، اپنے گھر والوں کی، اپنے بچوں کی، اپنی بیوی کے عقیدے کی فکر نہیں کی، اللہ کی قسم ہم قیامت کے دن شرمندہ ہو گئے۔ اور آگے بڑھیے، نوجوانوں سے پوچھ رہا ہوں، ذرا غور کر کے بتانا، اللہ تعالیٰ نے تم کو نوجوان بنایا ہے، تم وہ کام کر سکتے ہو جو 50 سال والا نہیں کر سکتا۔ تم جوان ہو، تمہارے بدن کے اندر طاقت ہے، تمہارے جسم کے اندر انرجی ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے نوجوان بنایا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اس نوجوانی میں تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کر رہے ہو؟ معاف کرنا، جلسہ ہوا، آپ جلسے میں آئے، میں آپ کے جذبے کی قدر کرتا ہوں۔ اس پروگرام میں آنا اور علماء کی تقریریں سننا، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کے سینے میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت موجود ہے، آپ کے دل میں اسلام کی محبت موجود ہے، آپ قرآن و حدیث کی باتوں کو سننے کے لیے آئے ہیں۔ مگر میرے پیارے ساتھیوں، سال میں ایک جلسہ کرا لینا، یہ تو دین کا حق ادا کرنا نہیں ہوا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ اپنے 24 گھنٹے میں آپ غور کریں، آپ نے کتنا منٹ اللہ کے دین کے لیے قربان کیا؟ آپ غور کریں میرے نوجوان ساتھیوں، کتنے نوجوان ہیں جو 24 گھنٹے میں ایک بار بھی اپنے مالک کے آگے سر نہیں جھکاتے، جن کی زندگی میں نماز کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے، ایک بار بھی اللہ کی بارگاہ میں وہ سر نہیں جھکاتے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، یہ جوانی اس لیے تو نہیں ملی ہے، میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ اللہ نے تم کو جب پیدا کیا تم کمزور تھے، پھر کمزور سے طاقتور بنایا، پھر طاقتور سے کمزور بنایا۔ جوانی کا پیریڈ طاقت کا پیریڈ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ، انسان قیامت کے دن اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ ان 5 سوالوں میں سوال یہ بھی کیا جائے گا وعن شبابہ فیما ابلا، میرے نوجوان بندے تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ میرے نوجوان ساتھیوں، ہمیں حساب دینا پڑے۔ میرے نبی کے صحابہ کو دیکھو، میرے نبی کے اوپر ایمان لانے والے صحابہ اور میں بڑی تعداد نوجوانوں کی تھی۔ یہ عثمان غنی نوجوان تھے، یہ عمر ابن خطاب نوجوان تھے، یہ حضرت علی نوجوان تھے، یہ زید بن حارثہ نوجوان تھے، اسامہ بن زید نوجوان تھے، مصعب بن عمیر نوجوان تھے، خالد بن ولید نوجوان تھے۔ میرے نبی کی ٹیم کے جو بڑے بڑے آپ کے بہادر سپاہی ہیں وہ سب کے ساتھ نوجوان تھے۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، آج آپ اپنی نوجوانی میں دین کے لیے کیا کر رہے ہو؟ ذرا اپنے گھر والوں میں چھاپ چلیں۔ ہاں، ہمارا نوجوان ایک جگہ بہت رہتے ہیں، کہاں پہ؟ سوشل میڈیا، تم جاؤ نا پٹنہ، فیس بک پہ بہت ایکٹیو ہے، انسٹاگرام پر بہت ایکٹیو ہے۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، آج یہ سوشل میڈیا، یہ فیس بک کی دنیا، یہ انسٹاگرام کی دنیا، یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا فتنہ بن چکی ہے۔ آج حالات یہ ہے، ناجائز تعلقات آج سوشل میڈیا پلیٹ فارم بن چکا ہے۔ کل ایک زمانہ تھا جب کسی لڑکا اور لڑکی میں ناجائز تعلقات ہوتے تھے، پورا گاؤں ٹھوکا کرتا تھا، پورا سماج ٹھوکا کرتا تھا۔ آج سوشل میڈیا نے ایک پلیٹ فارم دے دیا، آپ فیس بک پر ہیں، آپ کسی لڑکی سے باتیں کر رہے ہیں، کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا چیٹنگ ہو رہی ہے، کہاں تک آپ جا رہے ہیں، کس حد تک آپ جا رہے ہیں، یا تو آپ جانتے ہیں، یا آپ کا موبائل جانتا ہے، یا آپ کا اللہ جانتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج سوشل میڈیا نے سماج میں زناکاری کو بھی بہت بڑی حد تک پہنچا دیا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں زناکاری اور بدکاری پہنچ چکی ہے۔ سوشل میڈیا فتنہ بن چکی ہے۔ 8-8 9 سال کی لڑکیاں، 10 12 سال کے لڑکے جو ابھی ڈھنگ سے بالغ نہیں ہوئے ہیں، میچور نہیں ہوئے ہیں، آج وہ بھی سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں اور اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں اور غلط راستے پر۔ میرے پیارے ساتھیوں، کہ ہماری ذمہ داری نہیں بنتی ہم اپنے آپ کو بدکاریوں سے بچائیں؟ میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، میرے بندو تم زنا کے قریب بھی نہ جانا، یہ بڑا ہی گندا راستہ ہے، بڑا ہی برا راستہ ہے۔ اس موبائل کو استعمال کرنے کے ٹائم ہماری آنکھیں بزی ہوتی ہیں، ہمارا کان بزی ہوتا ہے، اور ہم ٹچ کرتے تو ہماری اسکن بزی ہوتی ہے۔ 3 چیزیں ہماری بزی ہوتی ہیں، آنکھیں،
کان اور اسکن، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہی تینوں کو گواہ بنائے گا۔ اللہ فرماتا ہے حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون۔ میرے بندے کل قیامت کے دن تیری آنکھ تیرے خلاف گواہی دے گی، تیرے کان تیرے خلاف گواہی دے گی، تیرے بدن کی چمڑی تیرے خلاف گواہی دے گی۔ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء۔ انسان اپنی چمڑی سے بولے گا کہ تجھے بولنا کیسے آ گیا، تو کیسے بول رہی ہے؟ انسان کی چمڑی کہے گی آج اللہ نے ہم کو زبان دے دی ہے اور آج ہم تیرے کرتوت کھولیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس انگلی سے موبائل کو ٹچ کرنے سے پہلے یہ سوچ لو تم کیا کیا ٹچ کر رہے ہو۔ یہ انگلی کل قیامت کے دن گواہی دے۔ پٹنہ فیس بک پر کوئی پوسٹ ڈالتا ہے، واٹس ایپ پر کوئی اسٹیٹس لگاتا ہے تو بار بار چیک کرتا ہے میرا اسٹیٹس کتنے لوگوں نے دیکھا، میری پوسٹ کو کتنے لوگوں نے لائک کیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، کاش اتنی فکر ہمیں اس بات کی ہو جاتی کہ کل اللہ کی بارگاہ میں ہمیں لائک کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا۔ آج اپنے فیس بک کے اکاؤنٹ پر ڈالی جانے والی پوسٹ کی جتنی فکر ہے، کاش ہمیں اس بات کی فکر ہو جاتی کہ کل قیامت کے دن ہماری زندگی بھر کی جو بک ہوگی وہ بک ہماری گردن میں اللہ ڈال دے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ منشورا۔ میرے بندے ہم تیری زندگی بھر کی کتاب، تیری زندگی بھر کا اکاؤنٹ تیری گردن میں ڈال دیں گے اور اللہ فرمائے گا اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اے میرے بندے یہ تیری کتاب ہے، یہ تیرے نام اعمال ہے، تو خود پڑھ لے تیرا کیا حساب ہونا چاہیے، تو خود بتا دے تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ کالا گورا بن جاتا ہے، بدصورت خوبصورت بن جاتا ہے۔ آج ایڈیٹنگ کر کے اور فلٹر کر کے آپ اپنے بدصورت چہرے کو خوبصورت بنا لیں گے، آپ اپنے فوٹو کو بہترین سے بہترین بنا لیں گے، لیکن میرے پیارے ساتھیوں کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے چہروں کو بے رونق بنا دے گا، فرمایا وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ۔ قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے بڑے بے رونق ہوں گے، ان کے چہرے کالے ہوں گے، ان کے چہروں پر سیاہی پڑی ہوگی۔ وہ دنیا میں میک اپ کرنے والی میری بہنوں، اپنے چہروں کو خوبصورت بنانے والے میرے بھائیوں، وہ کریم پاؤڈر لگانے والے میرے بھائیوں میری بہنوں، کل قیامت کے دن اپنے چہروں کو خوبصورت بنانے کی چنتا کرو اس بات کی کہ کل قیامت کے دن اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ سوشل میڈیا اور آج ایک بات اور بھی آپ سے کہنا ہے، سوشل میڈیا کے بہت بڑا نقصان یہ بھی ہوا ہم اپنے علماء سے دور ہوئے۔ ایک زمانہ تھا ہمیں کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا مسجد کے امام صاحب سے ملاقات کرتے تھے، محلے کے عالم سے پوچھتے تھے۔ اب تو صاحب ہمارے پاس خود ہی بہت بڑا علامہ اور بہت بڑا مفتی بیٹھا ہوا ہے، جو سوال ہمیں پوچھنا ہوا ہم فٹافٹ اس کو یوٹیوب پہ ڈال لیں گے، اس کو ہم گوگل پہ ڈال لیں گے، اب پوچھ لیں گے بھائی اس مسئلے کا کیا حال ہے، گوگل بتا دے گا، میں یوٹیوب بتا دے گا۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، انٹرنیٹ کوئی بھروسے کی چیز نہیں ہے۔ انٹرنیٹ پر ایک سے ایک بہنوں یہ بیٹھے ہوئے ہیں، عالم کے نام پر یہاں مداری اور جوکر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو مفتی کہنے والے ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے کبھی مدرسے کا منہ بھی نہیں دیکھا، جنہوں نے کسی استاد سے تعلیم حاصل نہیں کی۔ اگر کوئی آدمی 4 کتابیں پڑھ کے مفتی بن سکتا ہے تو پھر یہ مدرسے میرے بھائیوں بے شک بند کر دینے چاہیے۔ 10 سال جہاں ہمارے علماء بیچارے کتنی محنتیں کر کے کتنی قربانیاں دے کر کے تعلیم حاصل کرتے ہیں، اگر وہاں پڑھنے پڑھانے کا کوئی مطلب نہیں ہے اور 4 کتابیں پڑھ کے کوئی بھی انٹرنیٹ پر فتویٰ دے سکتا ہے تو میرے بھائیوں یہ مدرسے کو بند کر دینے چاہیے۔ یاد رکھو میرے بھائی، ہمارا بچہ اگر سائنس میں کمزور ہے تو ہم سائنس کے ٹیچر سے ملتے ہیں، ہم میتھ کے ٹیچر سے ملتے ہیں۔ ہمارا بچہ اگر میتھ میں کمزور ہے ہم انگلش کے ٹیچر کو نہیں پکڑتے۔ ہم اپنے بچے کو ٹیوشن دینے کے لیے اگر وہ کسی سبجیکٹ میں کمزور ہے ہم اس ٹیچر کو پکڑیں گے جو اس فیلڈ کا ماہر ہو، جو اس سبجیکٹ کا ماہر ہو۔ میرے بھائیوں، کیا دین ہی اتنا حقیر ہو گیا، کیا دین ہی اتنا سستا ہو گیا
کہ دین آپ جس سے چاہے اس سے لے لو، نہیں، دین اپنے علماء سے حاصل کیا کرو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، اللہ تعالیٰ دنیا سے علم کو اچانک نہیں اٹھائے گا، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا سے اچھے علماء کو اٹھا لے گا، حتی اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، یہاں تک کہ جب علماء دنیا سے چلے جائیں گے، لوگ جاہلوں سے تقریریں کروائیں گے، لوگ جاہلوں کو اسٹیج دیں گے، لوگ جاہلوں کو مفتی بنا لیں گے، لوگ جاہلوں سے فتویٰ پوچھیں گے، اور جب جاہلوں سے فتویٰ پوچھا جائے گا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ اپنے من کا فتویٰ دیں گے، وہ الٹا سیدھا فتویٰ دیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ آج ہمارے کتنے علماء کہتے ہیں صاحب میں تو انجینئر علی مرزا کو فالو کرتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی کیوں فالو کرتے ہو؟ کہتے وہ ایسی بات بتاتے جو آج تک کسی نے نہیں کہا۔ اگر کسی انسان کے عالم ہونے کا یہ معیار ہے کہ وہ ایسی بات بیان کر رہا ہے تو آج تک کسی نے نہیں بتائی، تو میرے بھائیوں یہ بہت بڑا دھوکہ اور فراڈ ہے۔ دین کوئی نیا نہیں، قرآن کوئی نیا نہیں، حدیث کوئی نئی نہیں۔ اگر آج کوئی انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں وہ بات بتا رہا ہوں جو آج تک کسی نے نہیں بتائی، وہ بہت بڑا بہلوپیا اور بہت بڑا جھوٹا اور بہت بڑا۔ آپ کس کو فالو کر رہے ہیں؟ ایک صاحب کہنے لگے میں ان کو پسند کرتا ہوں کہ تقریر سنتا ہوں، مجھے اور علماء کی تقریر اچھی نہیں لگتی، انہوں نے علماء کی دکان بند کر دی۔ میں نے کہا کون سی دکان بند کر دی علماء کی؟ علماء نے کون سا ایسا کام کیا جس سے آپ کو تکلیف پہنچی؟ بھائی علی مرزا نے یہ کیا کہ صحابہ کے درمیان جو آپس میں اختلاف ہوا، جس طریقے سے گندگی کو کریدا جاتا ہے، علی مرزا نے اس گندگی کو کریدا اور دنیا کے سامنے بیان۔ ہمارے علماء ہمیشہ کہتے رہے صحابہ کے درمیان جو جھگڑے ہوئے، جو اختلاف ہوئے، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو، صحابہ کا رسپیکٹ کرو، صحابہ کا سمان کرو، صحابہ کا احترام کرو، ان کے آپس کے اختلاف کو مت چھیڑو۔ علماء یہی کہتے رہے تو غلط کہتے رہے بھائی، ہماری اوقات ہے، ہماری حیثیت ہے، ہم صحابہ کرام پر انگلی اٹھائیں۔ اللہ کی قسم قیامت تک آنے والا کوئی بڑا سے بڑا نیک انسان، متقی انسان، پرہیزگار انسان کسی صحابی کے پاؤں کی دھول کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ہم جتنے بھی نیک ہو جائیں، جتنے بھی پرہیزگار ہو جائیں، جتنے بڑے بھی بے نمازی ہو جائیں، میرے بھائیوں ہم وہ آنکھیں کہاں سے لائیں گے جن آنکھوں نے اللہ کے نبی کا دیدار کیا تھا؟ ہم وہ ہاتھ کہاں سے لائیں گے جن ہاتھوں نے اللہ کے نبی سے مصافحہ کیا تھا؟ ہم وہ مجلس کہاں سے لائیں گے جس مجلس میں جناب محمد رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے؟ میرے پیارے ساتھیوں، جو صحابہ کے خلاف آپ کے دل میں نفرت پیدا کرے وہ عالم ہو، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ انٹرنیٹ یہ علماء کی جگہ نہیں ہے، اس کا میرے بھائی آج انٹرنیٹ بھی بہت بڑا فتنہ بگاڑ کر چکا ہے۔ آج سماج کے بگاڑ کی اگر ہم بات کریں، ہماری عورتیں بھی بہت بڑا بگاڑ کر چکی ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں، برا نہ ماننا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما ترکت فتنة اضر على الرجال من امتی من النساء، میں نے اپنی امت کے مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ خطرناک کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ عورت یہ فتنہ کب بنتی ہے؟ عورت اپنے آپ میں فتنہ نہیں ہے، معاف کیجیے گا، عورت اس کائنات کی زینت ہے۔ اللہ نے اگر عورت کو نہ بنایا ہوتا تو شاید اس دنیا میں یہ چمک دمک نہ ہوتا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں وجود زر سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کی سوچ سے ہے زندگی، اسی کی سوچ سے ہے زندگی کا ساز گل۔ عورت نہ ہوتی دنیا میں تو دنیا میں یہ رونق نہ ہوتی۔ ارے بھائی آپ کی بیوی ہے، آپ کبھی غور کیجیے کہ اس بیوی کی محبت میں آپ نہ جانے کتنے نفرے اٹھاتے ہیں۔ آپ کی بچیاں ہیں، ان بچیوں کے شوق پورے کرنے کے لیے آپ کیا کیا کرتے ہیں؟ عورت کا وجود اس کائنات کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، مگر یہ عورت جب اللہ کی شریعت اور اللہ کے قانون سے نکل جاتی ہے، جب یہ عورت اللہ کے قانون اور اللہ کی شریعت سے بغاوت کرتی ہے تو یہ عورت فتنہ بنتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں المرأۃ عورۃ، عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے، عورت چھپانے کی چیز ہے۔ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، جب یہ بے پردہ ہو کر کے نکلتی ہے تو شیطان کا ہتھیار بن جاتی ہے۔
हम लोग ट्रेन में सफर करते हैं, बहुत सारे ऐसे मनाजिर देखने को मिलते हैं कि आंखें शर्म से झुक जाती हैं। आंखें तो नहीं बंद कर सकते, जो दुनिया में है, जो सामने मंजर है वो तो नजर आ रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है, हम बोल के आ रहे हैं, रुको। एक मुसलमान औरत है, उसका लिबास, उसकी चाल ढाल ट्रेन में और फ्लाइट में सफर के दौरान जब हम देखते हैं, वल्लाह हमारे दिल को चोट पहुंचती है। वो काम अगर एक गैर मुस्लिम, एक काफिर और एक मुशरिक औरत करती तो शायद हमें उतनी तकलीफ न होती। अभी ट्रेन में मैं सफर कर रहा था, बिहार से लखनऊ जा रहा था, एक अधेड़ उम्र की 35-40 साल की औरत, उसके लिबास की बेतरतीबी देख करके मुझे हैरत हुई। मुझे लगा ये कोई गैर मुस्लिम औरत होगी, लेकिन जब उसने अपनी बच्ची से कहा बेटी बिस्मिल्लाह करो, या इस तरीके का कोई जुमला कहा और ये समझ में आया कि मुसलमान है, मुझे अफसोस हुआ। आज हमारे घरों की औरतें, हमारे मुस्लिम समाज की लड़कियां आज किस किस्म के ड्रेस हैं, किस किस्म की बेहयाई और बेपर्दगी हमारे घरों में हो रही है। अल्लाह के कुरान में कहता है ऐ मुसलमान औरत, जब किसी गैर मर्द से तुझे बात करना पड़े तो तेरी आवाज में लचक नहीं होनी चाहिए, तेरी आवाज में मिठास नहीं होनी चाहिए, वरना तेरी मीठी आवाज सुन करके किसी ऐसे इंसान के दिल में लड्डू फूट सकता है, इसके दिल में शहवत की बीमारी। गौर करना मेरी माँ बहनों, जो इस्लाम ये कहता है कि औरत किसी गैर मर्द से मीठी आवाज में बात न करे ताकि सामने वाले को किसी बुरी सोच पैदा करने का मौका न मिले, वो इस्लाम इस बात की इजाजत कैसे दे सकता है? औरत ऐसा कपड़ा पहन करके सफर करे, औरत ऐसा कपड़ा पहन करके मार्केटों में घूमे जिससे उसका जिस्म नजर आए, जिससे उसका शरीर नजर आए और वो अपने हुस्न की नुमाइश करती फिरे। क्या ऐसी औरत कितना नहीं है? और क्या ऐसी औरतों को ऐसा कपड़ा पहनने के लिए जो मर्द इजाजत देता है, जो बाप इजाजत देता है, जो भाई इजाजत देता है, जो शोहर इजाजत देता है, क्या वो दयूस और बेगैरत नहीं है? वो अकबर इलाहाबादी का एक शेर है ना, बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीबियां, अकबर ज़मीं में गैरत कौमी से गड़ गया, पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, तो कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। इन औरतों की बेपर्दगी से ज्यादा हमें इनके मर्दों की बेगैरती से शिकायत है मेरे प्यारे साथियों। अगर मर्द गैरत वाला है, अगर मर्द खुददार है, अगर मर्द इज्जतदार है, उसके घर की औरतें कभी बेपर्दगी नहीं कर सकती हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामह, तीन ऐसे बदनसीब लोग होंगे जिनसे क़यामत के दिन अल्लाह ताला न बात करेगा, न देखेगा, न उनसे अल्लाह ताला उनको गुनाहों से पाक साफ करेगा। नंबर 1 अल-आक़ु लिवालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला। नंबर 2 वल-मरअतुल मुतरज्जिला, मर्दों की नकल करने वाली औरत। और नंबर 3 अद-दय्यूस, बेगैरत आदमी, अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी आलिहिल ख़ुबुस, जिसके घर में बेगैरती हो रही हो, गंदा काम हो रहा हो और उसको कोई तो औरत बहुत बड़ा फितना है। और इस औरत को अगर फितना बनने से बचाना है, शेरशाहबादी बिरादरी यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद है, सीमांचल तक पूरा इलाका भरा हुआ है। आपसे बड़े अदब से कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, और बड़े बसीरत के साथ और बड़े यकीन के साथ कहना चाहता हूँ, अगर अपनी नौजवान नस्ल को बचाना है इस बदकारी से, इस ज़िनाकारी से, इस बेहयाई से, एक ही फॉर्मूला है, अपने बच्चों और बच्चियों की सही वक्त पर शादी। देर न करो, निकाह में देर न करो, निकाह को रस्म और रिवाज की जंजीरों से आसान करो, आजाद करो। निकाह को इतना आसान कर दो ज़िनाकारी मुश्किल हो जाए। मेरे प्यारे साथियों, मेरे नबी ने जो निकाह का तरीका बताया है, उसमें न हल्दी की रस्म है, उसमें न बारात है, उसमें न जहेज है, न उसमें मंगनी के टाइम लंबा चौड़ा प्रोग्राम है, न उसमें लड़की के बाप पर किसी किस्म का बोझ है। बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही आसान तरीका है, बड़ा ही सुन्नत वाला, बड़ा ही सिंपल तरीका है। उस तरीके को अगर अपना लो, मुझे यकीन है समाज से ज़िनाकारी और बदकारी बहुत